مجھے نہیں پتا بیٹیوں کو حق نہ دینے والے کو کیا عذاب ملے گا۔ علماء کرام وعیدیں بیان کر رہے ہیں، علماء کرام بتا رہے ہیں الٹا لٹکایا جائے گا، ننگا تندوروں کے اندر لٹایا جائے گا۔ لیکن ایک حدیث نے تو اندر ہلا کے رکھ دیا۔ ایک پٹھان مولوی صاحب حدیث پاک میں فرما رہے تھے، فرمایا لوگوں اگر 2 بچیوں کا حصہ 5 ایکڑ آیا اور وہ اس نے حصہ اپنے بچوں کو دے دیا، قیامت کا دن ہوگا، اللہ جل شانہ کے دربار میں آئے گا، یہ کون ہے؟ سننا، یہ کون ہے؟ یہ 24 سال تک اپنے علاقے میں بخاری شریف پڑھایا کرتا تھا، یہ کون ہے؟ 1 مہینہ رمضان المبارک میں 1 سال تکا مکے میں 1 مدینے میں کیا کرتا تھا، یہ کون ہے؟ 50 سال سے مسلسل عمرہ کیا کرتا تھا، ہر سال حج پابندی سے کیا کرتا تھا، یہ کون ہے؟ گنبد خضرا کے سائے میں افطاری کا 400 آدمیوں کا دسترخوان لگا کرتا تھا، یہ کون ہے؟ ہر مہینے اس کے دروازے سے 500-700 آٹے کے تھیلے جایا کرتے تھے، یہ کون ہے؟ دنیا کے اندر اسے بڑا سخی صاحب کہتے تھے، یہ کون ہے؟ یہ فلاں سلسلے کا پیر ہے، لاکھوں اس کے مرید تھے، سنت کا بھی بڑا تابعدار تھا، تہجد گزار بھی تھا، شعبان المعظم کے مہینے میں نفلی روزے رکھا کرتا تھا، ایام بیضا کے روزے 13 14 15 ہر مہینے اسلامی طریق کے روزے رکھا کرتا تھا، عید کے شوال کے روزے بھی رکھا کرتا تھا، سلام کرنے میں پہل کیا کرتا تھا، جو روتا اس کے دروازے پہ آتا ہنس کے جایا کرتا تھا۔ پھر تو میرا عزیزو اس کا حساب لینے کی کوئی ضرورت نہیں، اللہ فرجہ باوجود جاننے کے فرمائے گا ادھر آ جا، اللہ فرمائیں گے ہر پرچے میں کامیاب ہو گیا، یہ بتا اولاد کتنی تھی؟ اللہ کو پتہ ہے، بیٹے 4 ہیں 3 بیٹیاں ہیں، اللہ فرمائیں گے دنیا کا رقبہ تجھے کتنا دیا تھا؟ اللہ 15 ایکڑ دیا تھا، کیا برابر تقسیم کر کے آیا؟ بیٹیوں کا بیٹیوں کو دے کے آیا، بیٹوں کا بیٹوں کو دے کے آیا؟ اللہ جی وہاں تو لگتا ڈنڈی لگ گئی، سارا میں نے بیٹوں کو دے دیا، بیٹیوں کو کچھ نہیں دیا۔ اللہ فرمائیں گے کتنا بنتا ہے؟ اللہ اکبر جی 4 ایکڑ بنتا ہے۔ اللہ فرمائیں گے فرشتوں جی اللہ پھاوڑا لے کے آؤ، کسی لے کے آؤ، بیلچا لے کے آؤ، کوئی دابڑے لے کے آؤ۔ اللہ آج کیا کرو گے؟ فرمایا کسی دابڑے اس کے سر پہ رکھ دو، کہ نماز کا حساب بعد میں لوں گا، روزے کا حساب بعد میں لوں گا، حج زکات کا حساب بعد میں لوں گا۔ جا زمین پر پہلے 4 ایکڑ کی مٹی تحت الثری تک ٹسنوں میں ڈال کے اٹھا کے میدان محشر میں لے کے آ، پھر میں تیرے سے قیامت کے دل کا سوال جواب شروع کروں گا۔ العالمین وہ تو لا نہیں سکتا، اللہ فرمائیں گے پھر میں تیرے سے میدان محشر کے سوال ہی نہیں کرتا۔ یہ بیٹیوں کے حق کا قاتل ہے، بِأَيِّ ذَنبٍ قُتِلَتْ، اللہ منہ پھیر لے گا، کہے گا میں تیرے سے آج بات ہی نہیں کرتا۔ اور اس کے ساتھ میرے عزیزو ہم اپنے سلسلے کے، اپنے فرقے کے، اپنے عقیدے کے بڑے پکے ہیں۔ تیری مسجد میں میں نہیں آتا، میری مسجد بہت تمہیں سلام ہو، بہت تمہیں سلام ہو، میں 6-6 ہزار مرتبہ تمہیں سلام کرتا ہوں، تیری مسجد میں میں نہیں جاؤں گا، میری مسجد میں تم نہ آنا۔ لیکن میرے بھائی ایک بات یاد رکھ، اللہ فرمائیں گے انسانیت کہاں چلی گئی تھی؟ تیری مسجد میں میں نہیں آتا، میری مسجد میں تو نہیں آتا، آج تجھے میدان محشر میں میرے سامنے ہی آنے کی اجازت کوئی نہیں۔ امام بخاری رحمت اللہ علیہ وقت کا امام ہے، بخاری شریف قرآن کریم کے بعد جس کتاب کو اعلیٰ درجہ ملا بخاری شریف کو، فرمایا قیامت کے دن اللہ دنیا سے پوچھے گا غیبت کی تھی، اللہ غیبت کی تھی کہ نہیں کی تھی؟ امام بخاری رحمت اللہ علیہ کہنے لگے قسم اٹھا کے کہتا ہوں اللہ میرے سے پوچھے گا نہیں، کیونکہ میرے دل میں کبھی خیال بھی نہیں آیا۔ یا تو ممبروں پہ بیٹھ کے دیکھو، تیری ہو دے نہیں ہوتی ہو دیتی ہو، مر گئے، بال چٹے ہو گئے، دانت نکل گئے، ابھی بھی تمہیں نبی کی زندگی سمجھ نہیں آئی تو قبر میں جانے کے بعد آئے گی۔ مسجد کے باہر گلے رکھ دیے، جنت کا خزانہ، چندہ پائی جاؤ، جنت گھر بنائی جاؤ۔ وہاں گلے کے اوپر لکھا تھا اس مسلک کا آدمی چندہ نہ ڈالے، اگر چندہ سب سے لیا تو نماز بھی سب کو پڑھنے کی اجازت دو۔ اگر تیرے سجدے سے مسجد ناپاک ہوتی ہے تو اس کے چندے سے مسجد حرام ہو گئی۔ اللہ کے واسطے نفرتوں کی آگ ختم کرو۔ یہ فقیر آدمی 3-3 4-4 مہینے عزیز و رات کو اتنا سا سوتا ہے، سفر سفر سفر، ہر جگہ جا کے دیکھوں نفرتوں کی آگ ہے، نفرتوں کی آگ ہے۔ ایک میرے عزیز و راجل پور کے اجتماع کے اوپر میرا تعارف کرایا، اب آپ کے پاس پیر طریقت رہبر شریعت ولی کامل اللہ اکبر خطیب العصر مقبول عوام شعلہ بیان، یہ جوان رانا عبدالرؤف خان جھاوریاں والے کا ڈھڈیا والے کا بیٹا کھڑا ہوا اور کہنے لگا شعلہ بیان نہ کو شیری بیان کو۔ وہ نقابت والا بھی حیران، مجمع والے بھی حیران۔ جب میں نے خطبہ شروع کیا میں نے کہا بھائی بتاؤ تو مجھے شعلہ بیان کہو اور بتاؤ کہاں آگ لگانی باقی رہ گئی، میں جا کے آگ لگا آیا ہوں، اب شیری بیان کی ضرورت ہے، شعلے بیان کی کوئی
ضرورت، تھوڑے شولے برس گئے. بابا یہاں دبے نہیں. میں نے کہا نا مجھے یہاں سے ہلنے نہ دینا اگر تمہارے مزاج کے خلاف بات کر دوں. تمہارے جوتے میرا سر. گھروں کے اندر نفرت کیا، مسجدوں کے اندر نفرت کیا. اب جلسے لوگ کراتے ہیں، مفتی ماہ صاحب جلسے. او جی اس مسجد جڑا مولوی آیا نا سانو بڑے کچھ کہہ کے گیا، تانوں 55,000 دواں گے تاریخ چھڑ کے آؤ والے زخم تازہ نے، تسی بھی آ کے ماں پہنے کر دیو. یہ نبی کسی کا بیان ہو ڈوب کے نہیں مرتے ہم سارے کے سارے. ہجرت کے دوسرے سال اعلان ہو گیا وَلَقَدْ نَصَرَكُمُ اللَّهُ بِبَدْرٍ وَأَنْتُمْ أَذِلَّةٌ. آج اللہ اعلان کریں، آؤ بدر کے اندر آؤ، مال نہ لے کے آؤ، کپڑے نہ لے کے آؤ، تلواریں نہ لے کے آؤ، سوار خود بدر کے میدان میں اتر آؤ. پھر میں اعلان کروں گا وَلَقَدْ نَصَرَكُمُ اللَّهُ بِبَدْرٍ وَأَنْتُمْ أَذِلَّةٌ. تھئی تم کیا؟ 2 گھوڑے میدان کے اندر، 2 تلواریں، گھوڑے اور 8 تلواریں میدان کے اندر لے کے آئے تھے. دنیا والوں تمہارے پاس مال نہیں تھا، آمنہ کا لال تھا. تمہارے پاس دنیا نہیں تھی، اللہ اکبر، تخلیق وجہ کائنات تھا. تمہیں کیا پتا میں نے عمر اور بلال اور ابو بکر کی طاقت پر فتح دی، میں نے تو محمد کے رونے پہ زمین پہ فتح اتاری ہے. جب میرے نبی نے بھی ہاتھ اٹھا دیے تھے، میرا نبی بھی اندر سے ڈر گیا تھا اور کہہ رہا تھا اللہ یہ ہے تو تیرا دین ہے، یہ ہے تو دین کی بہاریں، اگر یہ نہیں تو قیامت کی صبح تک تیرا دین بھی کوئی نہیں رہے گا. میں نے کہا بیبا پریشان نہ ہو، میں تجھے مٹانے کے لیے نہیں آیا، آسمان کے سورج کی طرح تجھے قیامت تک چمکانے آیا ہوں. آسمان کا سورج قیامت کی صبح تک بے نور ہو جائے گا، محمد تیری نبوت کا سورج جنت کے اندر بھی جگمگاتا رہے گا. سارے تجھے نبی کہنے کا انکار کر دیں، پھر بھی میں تیری نبوت کے سورج کو چمکا کے دکھاؤں گا. معراج کی رات اللہ کے نبی علیہ السلام مسجد نبوی میں بیت المقدس میں تشریف لے گئے. جبرائیل علیہ السلام نے اذان دی. آدم سے لے کر ہر ایک کے دل میں خیال آیا آج مصلی میرے پاس آئے گا. جبرائیل علیہ السلام نے ہاتھ پکڑ کے آگے کر دیا، فرمایا میرے محمد تیری نبوت فرش پہ بھی چلے گی، عرشوں پہ بھی چلے گی. تجھے دنیا کا امام بھی بنایا، میرے نبیوں کا امام بنایا. جب السلام علیکم ورحمت اللہ، السلام علیکم ورحمت اللہ کا جبرائیل علیہ السلام نے ہاتھ پکڑ کے کھڑا کر دیا، ہاتھ اٹھا دیا کہ اس کو اچھی طرح دیکھ لو، اب نبوت بھی قیامت تک باقی رہے گی. ان الدین عند اللہ الاسلام، اور شریعت بھی قیامت تک اسی کی باقی رہے گی. دل کے اندر کہنے لگے، میرے خیال آیا الہی جب شریعت بھی میری رہے گی، دین بھی تیرا قیامت تک باقی رہے گا، سنت بھی میری قیامت تک رہے گی، تو الہ العالمین یہ بیت المقدس ہے، آدم علیہ السلام سے لے کر عیسیٰ علیہ السلام اس کی طرح منہ کر کے نماز پڑھتے رہے. یا اللہ پھر قبلہ بھی میرا انفرادی ہو جائے. فرمایا میرا محمد میں نے اسی دن ہی فیصلہ کر لیا، فولی وجہ کا شطر المسجد الحرام، جو تیرے دل کے اندر خیال آئے گا میں قیامت تک اسی رخ کو قبلہ بنا دوں گا. میرا محمد بیت المقدس کی عظمت برقرار رہے گی، لیکن آج کے بعد منہ قبلے کی طرف بیت اللہ کی طرف کر کے نماز پڑھی جائے گی. اور دین نبی کی اداؤں کا نام ہے، جیسے حج 3 ہستیوں کی اداؤں وفاؤں کا نام ہے. ایک بابا ابراہیم علیہ السلام، ایک حضرت اسماعیل علیہ السلام، ایک اماں ہاجرہ علیہ السلام. اور لوگوں ان 3 بندوں نے تابعداری کر کے دکھائی. اللہ جل شانہ نے ان کی نقل و حرکت کو قیامت کی صبح تک حج بنا دیا.